بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اسلام میں سب سے متبرک اور عظمت والا مہینہ رمضان المبارک ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اس مہینے کی اگر برکتیں اور سعادتیں بیان کرنے بیٹھ جائیں تو سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی عظمت اور برکت بیان نہیں ہو سکے گی۔ اندازہ لگا لیں کہ 1440 ہجری کے باوجود ہر مسلمان اس کا بے چینی سے انتظار کرتا ہے۔ اس کے اندر ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے کہ ان پر غور کر کے انسان کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس مہینہ کی سعادت حاصل کرے۔ اس مہینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی، جنت میں عورتوں کی سردار حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش، امہات المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات، مکہ اور غزوہ بدر جیسے واقعات رونما ہوئے۔ اس جنگ کی اصل وجہ تو وہی ہے جو قرآن مجید میں آئی ہے کہ مسلمانوں، یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ قریش مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں کے دشمن تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ انہیں کوئی بہانہ ملے اور وہ مدینہ جا کر نعوذ باللہ اسلام کو ختم کر دیں۔ اس غزوہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک دستے کی نگرانی کے لیے ڈیوٹی لگائی کہ وہ کفار مکہ کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں، لیکن ان کی نگرانی کے دوران مشرکین مکہ نے مقابلے کے لیے للکارا، جس سے ان کے درمیان تصادم ہو گیا۔ اس میں ایک مشرک عمر بن حفری مارا گیا اور 2 مشرکوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ کفار مکہ کو تو کوئی بہانہ ہاتھ آنا چاہیے تھا۔ انہوں نے اس واقعہ کی خوب تشہیر کی کہ حرمت کے مہینے میں مسلمانوں نے ان کے آدمی کا قتل کر دیا، ہم مسلمانوں کو اس کی سزا دیں گے اور مزہ چکھائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس واقعے سے بہت رنجیدہ ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے۔ ان آیات کے آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے ناراض نہیں ہے، ہمیں کفار مکہ کی چل بازیوں سے آگاہ رہنا چاہیے۔ انہی دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع موصول ہوئی کہ ابو سفیان بن حرب ایک بہت بڑا قافلہ لے کر ملک شام جا رہا ہے۔ آپ نے حضرت طلحہ بن عبداللہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو اس قافلے کی نگرانی پر لگایا۔ ابو سفیان کے یہ لوگ ہماری جاسوسی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس نے فوراً سرداران قریش کو کہا کہ میری مدد کریں۔ انہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے ایک معقول وجہ مل گئی۔ وہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مکہ سے چل پڑے۔ ان کا قافلہ داری عفان فدیہ جعفر ایوہ سے ہوتا ہوا بدر کے مقام پر پہنچ گیا۔ ان کے پاس جنگ کے لیے تمام قسم کا ساز و سامان موجود تھا، جن میں 1000 اسلحہ سے لیس سپاہی، 700 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ہر چیز کی خبر ہو چکی تھی۔ آپ کے پاس وسائل انتہائی کم تھے، لیکن آپ نے حکم خداوندی پر ان کافروں کو ختم کرنے کے لیے فیصلہ کن مارکے کی تیاری کر لی۔ آپ نے بدر کے مقام پر تمام مومنوں کی اس طرح رہنمائی فرمائی کہ صرف 313 مسلمان، جن کی بے سر و سامانی کا عالم یہ تھا کہ وہ ان کافروں کا کسی قیمت پر مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، مگر غالب آ گئے۔ آپ نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جگہوں کے بارے میں ہدایت فرمائی، فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک کے کمانڈر حضرت سعد بن معاذ اور دوسرے کے کمانڈر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ غزوہ بدر شروع ہونے سے پہلے باران رحمت کا نزول بارش کی صورت میں ہوا، کیونکہ کافروں کا لشکر نشیبی علاقوں میں تھا، جبکہ مسلمانوں کا لشکر بہت اونچی جگہ پر تھا۔ تمام پانی کافروں کی صفوں میں بھر گیا۔ آپ نے قریش کے ایک سردار کا نام لے کر بتایا کہ فلاں کی لاش وہاں گرے گی اور فلاں کی لاش وہاں گرے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیش گوئی کی تھی ایسا ہی ہوا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کیا،
مسلمانوں کا لشکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں، جبکہ کافروں کا لشکر ابو جہل کی قیادت میں جنگ کر رہا تھا۔ غزوہ بدر کے فیصلہ کن معرکے کو قرآن مجید نے یوم فرقان سے تعبیر کیا ہے۔ 17 رمضان کا دن آ گیا، مشرکین کو اپنے ساز و سامان پر ناز تھا، اور جبکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو جنگ شروع کرنے کے لیے بھیجا، لیکن کفار مکہ نے کہا ہمارے سامنے قریش کے لوگ آنے چاہیے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے کفار مکہ پر ایسے کاری وار کیے کہ وہ ان کی تاب نہ لا سکے۔ گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ 2 ننھے مجاہد معاذ اور معوذ نے ابو جہل کو جہنم واصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صورت میں مسلمانوں کی مدد کی۔ مجاہدوں کو فرشتوں کے گھوڑوں کے پیروں کی ٹاپ سنائی دیتی۔ ابھی وہ کسی کافر پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتے تھے، وہ پہلے سے ہی اپنی جگہ پر قتل ہوا ملتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا تم درست کہتے ہو کہ فرشتے تیرے آسمان سے مدد کے لیے آئے تھے۔ تمام بڑے بڑے سردار قریش مارے گئے، جنگ کا نقشہ بدل گیا، کافروں کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور مسلمانوں نے پہلی جنگ میں نہایت شاندار طریقے سے فتح حاصل کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔